بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. آمین. خواتین و حضرات، آپ دیکھ رہے ہیں کتب آن لائن اور میں ہوں آج اپنے ان عاملین کے ساتھ جو آج کے دن آپ کے لیے سہولتیں پیدا کرتے ہیں. یہ بات میں جو ہے نا بڑے دل سے ہمیشہ کہتا ہوں کہ آپ کے لیے سہولتیں پیدا کرتے ہیں، لیکن یہ بات بھی ساتھ ساتھ آپ کو اچنبے کی نہیں لگنی چاہیے. ہمارے ایک بڑے اچھے دوست بھی ہیں، ہمارے عزیز بھی ہیں، اور ہمارے ساتھ وہ اکثر آج کے دن جو ہے وہ شمولیت بھی کیا کرتے ہیں. وہ پہلے صرف یہی کام کرتے تھے کہ تعویذ دیتے تھے، لوگوں کے جن نکالا کرتے تھے، اور جن نکل بھی جاتے تھے. یہ بھی بڑی کمال کی بات ہے. تو پھر انہوں نے سوچا کہ یہ کوئی کام اچھا نہیں ہے اتنا زیادہ. پھر انہوں نے طب کا کام جو ہے وہ شروع کر دیا اور آکیوپنچر اور فزیوتھیراپی کی طرف چلے گئے. وہ کام اللہ تعالیٰ نے اتنی اس میں رونق لگائی، اتنی برکت لگائی کہ وہ تعویذ سے زیادہ چل پڑا. جب سے وہ تعویذ کا کام اتنا زیادہ ختم ہو گیا اور یہ کام جو طب کا تھا، جس کو کہ وہ تو خیر طب نبوی کے نام سے پروموٹ کرتے ہیں، لیکن میں اخلاقی طور پہ کیا کہہ سکتا ہوں. تو اس کے بعد انہوں نے ہمیشہ جو تعویذ دینے والے تھے انہوں نے کہا جی یہ 2 نمبر دکانہ نے. جی بھائی جان 2 نمبر دکانہ نے. اب مجھے نہیں پتا کہ وہ 2 نمبر دکان پہلے تھی یا اپنی دکان چلنے کے بعد باقی 2 نمبر بنی. یہ میں بات اس لیے کہہ رہا ہوں کہ وہ جو حتمی رائے ہوتی ہے وہ آپ کی اپنی ہوتی ہے. آپ نے چوز کرنا ہے رائٹ اور رانگ کے اندر. جو ڈیٹا ہے وہ پلیٹ فارم سے اویلیبل ہوتا ہے. لوگوں کی رائے آپ کے لیے ایک تخمینے کا، ایک ڈیٹے کا، اسٹیٹسٹکس کا اندازہ دیتا ہے کہ آپ کا دل اور آپ کا رجحان کس طرف جاتا ہے. آج ہم اس طرح کی باتیں کرتے ہیں جو کہ عام طور پہ ہم اپنے گھروں میں شاید کرتے تو ہیں لیکن ان کے جوابات نہیں ہوتے. آج خاص طور پہ جو بات ہے وہ 2 چیزوں پہ کریں گے، اور ایک چیز پہ خاص میری توجہ ہوگی، حسد کرنا. اور اس کے اوپر ظاہر ہے لوگ جو ہیں وہ احادیث کو بھی کوٹ کریں گے اور واقعات کو بھی کوٹ کریں گے، پھر آیات بھی بتائیں گے، لیکن میں اس کو خاص طور پہ اس پرسپیکٹو سے دیکھنا چاہتا ہوں کہ معاشرے میں اس کی پریکٹیکل امپلیمنٹیشن کیسے ہوتی ہے. اس کے سچ اور جھوٹ ہونے پہ بحث نہیں کریں گے، کوشش کروں گا. اور اگر نظر لگتی ہے تو کن چیزوں سے لگتی ہے یا روکا جا سکتا ہے. انتہائی محترم ہمارے جناب آصفہ جبرائیل، السلام علیکم جی، خیریت سے ہیں آپ؟ ہمارے ساتھ ہیں جناب محمود احمد چشتی صاحب، السلام علیکم. وعلیکم السلام خیریت سے ہیں؟ اور ہمارے ساتھ ڈاکٹر فاروق شاہ صاحب ہیں، السلام علیکم شاہ جی، خیریت سے؟ آپ سے اگر ڈاکٹر صاحب شروع کر لیں تو یہ حسد سے چیزیں لگتا ہے کہ خراب ہو جاتی ہیں. کہتے ہیں لوگ مسائل کے طور پہ کہ اگر یہ کام نہیں ہو رہا تو کسی کا حسد ہے جو آپ کو لگ گیا. حسد لگ جاتا ہے؟ جی بالکل جی. حسد انسان کو موت کے منہ تک پہنچا دیتا ہے. دوسرے کا حسد؟ ہاں جی، دوسرے کا حسد وہ اتنی خطرناک چیز ہے. اصل میں حسد چیز ہے اللہ سے اختلاف کا نام، کہ اللہ کی تقسیم پہ آپ اختلاف کر رہے ہیں. یہ ناشکری نہیں؟ ناشکری بھی ہے اور ایک شرک بھی ہے. یہ ٹھیک کہ آپ اللہ سے اختلاف کر رہے ہیں، اللہ کے برابر. اختلاف ابلیس نے کیا نا اللہ رب العزت سے، اور وہ اللہ کی برابری کی پھر کوشش کی. انسان بھی وہی کرتا ہے. بجائے کہ اگر آپ کسی کے پاس کوئی اچھی چیز دیکھ رہے ہیں تو آپ شکر ادا کریں کہ اللہ پاک تو نے اس کو یہ چیز عطا کی، مجھے بھی اپنے خزانے سے عطا کر اور اس کو استعمال کر. ماشاءاللہ لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ کہہ دیں آپ. لیکن لوگ یہ نہیں کرتے. لوگ دے ہائے اے فلانا موبائل لے لیا، اے فلانی کوٹھی تو یہ دوسرے کو موت کے منہ تک پہنچا دیتی ہے. یہ چیز آپ کو تباہ برباد کر دیتی ہے. دوسروں کی ہائے. ہاں جی، دوسروں کی ہائے. اکثر آپ شادیوں پہ دیکھتے ہیں شاہ جی، بڑی اہم بات، دوسروں کی ہائے آپ کو لگتی ہے؟ ہاں جی بالکل لگتی ہے. اس پہ روایات موجود ہیں. مولا علی علیہ السلام کے میزان الحکمت میں، غرر الحکم میں بے شمار فرامین موجود ہیں حسد کے حوالے سے. اور یہ آگ ہے. تو اس کا مطلب کیا کریں؟ مطلب نہ اچھا گھر بنائیں، نہ اچھی گاڑی لیں، نہ اچھے دکھیں، نہیں. کیا کریں؟ دیکھیں حسد سے کیسے بچیں؟ حسد سے بچنے کا سب سے آسان طریقہ تو یہ ہے کہ آپ کبھی بھی کوئی کام شروع کر رہے ہیں نا، فار ایگزامپل آپ گھر بنانا شروع کر رہے ہیں تو اس کا شور نہ مچائیں سب سے پہلے تو. ٹھیک ہے. اگر آپ لوگوں کو بتا دیں گے جی میں فلاں پلاٹ لے لیا ہے، اتنے کوٹھی بنانے لگا، بنگلہ بنانے لگا، تو وہ لوگوں کی نظروں میں آ جائے گا، رکاوٹ آ جائے گی. قرآن میں بھی اس کا ذکر ہے اور مولا علی کا فرمان بھی ہے کہ کوئی بھی ایسا کام کرنے لگو تو اس کو اپنی ذات تک محدود رکھو جب تک وہ کمپلیٹ نہ ہو جائے، پایہ تکمیل تک نہ پہنچ جائے. جب پایہ تکمیل تک پہنچ گیا اس کے بعد پھر اس کو اس جگہ پہ جانے کے جو آداب ہیں، فار ایگزامپل نیا گھر ہے، آپ نئے گھر میں شفٹ ہو رہے ہیں تو اللہ کا ذکر کروائیں، صدقہ خیرات کریں، تو پھر انشاءاللہ تعالیٰ آپ صدقے وہ لوگوں کی ہائی نہیں آپ کو لگے گی، کیونکہ آپ نے اللہ تعالیٰ کی ذات کو اپنے ساتھ اٹیچ کر لیا. اچھا، آپ اللہ کی ذات کی طرف بڑھ گئے. آپ کی بات کو شاہ صاحب بڑھاتے ہوئے، ایک صحابی تھے، انہوں نے اپنا گھر بنایا اور اس میں تھم تھے. تھم کا مطلب ہوتا ہے پلرز تھے اس کے اندر. کچھ وہ کس طرح کے تھے مجھے نہیں پتا، میں بخاری شریف آپ سے عرض کر رہا ہوں. تو وہاں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ اصحاب کے ساتھ گزر رہے تھے تو آپ نے وہ گھر دیکھا تو آپ نے کہا یہ کس کا گھر ہے؟ بتایا کہ فلاں صحابی کا ہے. آپ نے اس کے اوپر کچھ کہا نہیں ہے، نہ
خوشی کا اظہار کیا، نہ غم کا اظہار کیا، نہ کوئی بری بات کہی، نہ کوئی اچھی بات کی، تو وہاں سے چلے گئے. اس صحابی کو پتہ چلا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا گھر دیکھا ہے اور اس کے اوپر آپ نے پسندیدگی کا اظہار نہیں کیا. نہ پسندیدگی کا نہیں، پسندیدگی کا اظہار نہیں کیا. اس نے اپنا گھر گرا دیا. اس نے کہا جس گھر سے میرا نبی خوش نہ ہو میں اس گھر کو رکھنا نہیں چاہتا. یہ مجھے نہیں پتا یہ آج یہ بات کتنی صحیح یا غلط ہو سکتی، کیونکہ آج کے دور میں ہم اس کے بارے میں نا بڑی دلیلیں رکھتے ہیں. یہی مجھے لگتا ہے کہ وجہ ہے کہ وہ صحابی تھے اور ہم صرف امتی ہیں. حضور ایک دس لگتی ہے لوگوں کی ایک دوسرے کو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہاں پہ دو چیزیں اب آپس میں مکس ہو گئی، ایک حسد اور ایک نظر. جی نہیں، حسد پہ بھی بات کرتے ہیں کہ حسد جو ہے وہ بنیادی طور پر اگر آہ کہتے ہیں تو یہ جو آہ نکلتی ہے نا، جب یہ نکلتی ہے تو یہاں سے وہ جسے عالم اسیر یا کاسمک ورلڈ کہتے ہیں وہاں تک پہنچتی ہے اور وہاں سے اپنے نتائج، منفی نتائج لے کر آتی ہے. جب وہ منفی نتائج ساتھ لے کر آتی ہے تو جس شخص کے لیے نکلی ہوتی ہے اس کے لیے مصیبتیں بھی، پریشانیاں بھی، اور اس کے اپنے فیصلے ذاتی طور پر بھی غلط ہونا شروع ہو جاتے ہیں. یہ اس سے اگلی بات ہے. ایک ہے کہ آہ لگی. میرا کپتان اس لیے غلط فیصلے آج کل کر رہا ہے کیونکہ وہ ہینڈسم ہے، چیمپئن ہے، اچھی بات کرتا ہے. دیکھیے میں یہاں پہ کچھ کہنا نہیں چاہتا، لیکن کیونکہ یہ اپنی ذاتی عقل و فہم و شعور و ادراک کی بات ہوتی ہے. اس کو بھی کسی کا حسد لگتا ہو کہ اچھے فیصلے نہ کر سکتا ہو. بہت کچھ ہو سکتا ہے. بات تو سب پہ لگے گی نا. ٹھیک ہے نا، سب پہ ایسی کوئی بات نہیں ہے. تو وہ ایسا ہی ہوتا ہے، انسان غلط فیصلے کرنا شروع کر دیتا ہے، انسان کے ساتھ حادثات رونما ہونا شروع ہو جاتے ہیں. لوگوں کو بڑا حسد ہے اس کا مطلب. اور حضور شاہ جی آپ ہنس رہے ہیں، میں بالکل نیک نیتی سے بات کہہ رہا ہوں. پھر غلط فیصلے اسی لیے ہوتے ہوں گے نا، ادھر پنگا ادھر پنگا، تو کسی کا حسد لگتا ہوگا. اور سن لیجئے، تو حسد جو ہے جب آہ لگتی ہے تو انسان کے ایک تو فیصلے غلط ہونا شروع ہو جاتے ہیں، انسان کے ساتھ حادثات رونما ہونا شروع ہو جاتے ہیں، اور انسان جو ہے وہ ایسے ایسے نقصانات اٹھاتا ہے جو اگر وہ کیلکولیٹ کر کے انہیں دیکھنا چاہے نا، جیسے کہا جاتا ہے کہ یہ تو نقصان ایسے بنتا ہی نہیں جیسے یہ ہو گیا ہے، تو وہ ویسے ہونا شروع ہو جاتا ہے. مطلب انسان یہ بھی زندگی میں کبھی کہہ سکتا ہے کہ یار میں تے ویاہ کرنا ہی نہیں سا چاہتا، پتہ نہیں کیوں ہو گیا. یہ حسد ہے کسی کا. جناب اب میں یہاں پہ کیا کہوں. شاہ جی آپ وہ بات نہیں ہمیں بتا رہے جو اصل والی ہے. میں کال لے لوں ایک، پھر آپ سے میں نے اصل والی بات پوچھنی ہے. جی السلام علیکم بیبی. جی وعلیکم السلام. جی میرا بیٹا. میرے دو بیٹا پھر سے کہنا، آپ کی آواز سنائی نہیں دی. جی آپ پھر سے کہنا. میں کہتی ہوں دو بیٹے ہیں نا، انتہائی نافرمان لڑکے بالکل بہت بس بچے شرارتی ہیں آپ کے. تو بیٹا بچے شرارتی ہوتے ہیں، بچوں نے کون سا کوئی CSS پاس کیا ہوتا ہے؟ ہاں یہ نہ پڑھنے چاہتے ہیں، نہ بالکل پڑھائی میں کوئی بالکل بات نہیں مانتے ہیں. اچھا کس کی مانتے ہیں؟ نہیں بالکل یہ نافرمان بہت زیادہ ہے، حد سے اڑاتے کہ اتنے زیادہ. کتنی عمر ہے بچوں کی؟ لگتے ہیں. عمر کتنی ہے بی بی جان؟ 10 سال ہے، کسی کو 10 سال، دوسری کی 6 سال ہے. تو ابھی تو نابالغ ہے نا، اس لیے ان کو نافرمانی کا فتویٰ تو نہیں ابھی لگانا چاہیے نا، ابھی تربیت کا فتویٰ لگانا چاہیے. اب بی بی جان جو ہے یہ کوئٹہ سے بات کر رہی ہیں، انہوں نے پوچھا بنیادی طور پہ یہ ہے کہ اگر کوئی بچہ جو ہے وہ ایکسٹرا آرڈنری شرارتی ہو، ایکسٹرا آرڈنری بات ماں باپ کی نہ مانے اور ایکسٹرا آرڈنری بغاوت کر رہا ہو، تو اس کو تربیت کا فقدان سمجھنا چاہیے یا ایسا سمجھنا چاہیے کہ کوئی نظر وظر لگی ہوئی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہم اس کو تربیت کا فقدان بھی نہیں کہیں گے اور ہم فی الحال فوری طور پر یہ رائے بھی قائم نہیں کریں گے کہ اس کو نظر لگی ہے، لیکن ہمارا عقیدہ اور ایمان کا یہ حصہ ہے کہ نظر لگ ضرور جاتی ہے. نظر ایک ایسی چیز ہے، مطلب جو نظر کو نہ مانے وہ ایمان سے نکل گیا. نہیں دیکھیں، اگر ہم حدیث کا تذکرہ دیکھیں، یہ نہیں میں کہتی کہ ایمان سے نکل گیا، لیکن اگر ہم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیثوں کو دیکھیں اور اس میں نظر کا تذکرہ موجود ہے اور اس پر عمل نہ کریں، اور ہم فی الحال فوری طور پہ میں نے پہلے اس بات کو کلیئر کر کے پھر آگے بات بڑھائی ہے، ٹھیک ہے. تو اچھا، اب یہ بچہ ابھی میرے خیال میں عمر کے اس حصہ میں ہے کہ یہ شرارتی بھی ہے اور نظر لگ سکتی ہے، کیونکہ نظر کا تذکرہ جو ہے شرارتی بچوں کو لگ بھی جاتی ہے. شرارتی بچے اکثر کہا جاتا ہے ذہین بھی ہوتے ہیں اور ان کے اپنی حرکات میں ایسی اٹریکشن ہوتی ہے کہ وہ واقعی لوگوں کو اپنی طرف کھینچتے ہیں اور نظر لگ گئی ہے. تو کیا کرنا چاہیے بی بی جان؟ یہ فلق اور ناس پڑھیں، سورہ فلق اور ناس معوذتین پڑھ کے پھونکے، اور اہدنا الصراط المستقیم اگر وہ دودھ پیتا ہے تو پھونک ماریں فیڈر میں اور اسے پلائیں، اور کوشش کریں کہ اپنے، بے شک وہ
मासूम है उसकी भी कोई तारीफ या उसको लोगों से बचा के रखे। अच्छा, वो काली जो लाइन लगाते हैं कान के पीछे या माथे पे, या वो लगाने से बेहतर होता है? देखिए इनका असर ज़रूर है, इनका असर रसूख ज़रूर है, ऐसे टूनों का टोटकों का बिल्कुल असर मौजूद ज़रूर है। लगा भी लें अगर, लेकिन इसके साथ ये मुआवज़ा अगर लगा लें और उससे फ़र्क पड़े तो लगा लेना चाहिए फिर। बिल्कुल। मैं यहाँ पर एक हदीस सुनाती हूँ कि हज़रत अब्दुल्ला बिन जब्बार आप फरमाते हैं कि बाज़ औक़ात लोग जब ये किसी का टूना और टोटका सुनते हैं और उसके फिर बाद वही करना शुरू कर देते हैं, तो बच्चा जो भी शरारत हो या फिर उसमें कोई बेहदायती की बात हो तो वो ख़त्म हो जाए टूने और टोटके के बाद। तो फिर इसका मतलब ये है कि शैतान वाकई उसे तंग करता था और उसने तंग करना बंद कर दिया, इसलिए कि अब इसका ईमान टूने और टोटके पे रहे। वाह, इस पे आके दोबारा बात करते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम शाहिद। अस्सलाम वालेकुम सर। जी मेरा बेटा। सर जी मैं शाहिद बोल रहा हूँ सहीवाल से। जी बेटा। सर मैं अक्सर ना आपका प्रोग्राम देखते हूँ या दूसरी चैनल पर भी, जितने मजहबी होते हैं हम लोग ना, आपका हमसे नॉलेज भी बड़ा है, स्टडी भी ज्यादा, एक्सपीरियंस भी ज्यादा, हम दो चीजों को नहीं देखते। एक अपने गुनाहों की तरफ से, रिस्क की तरफ से हम हर चीज जो है ना वो नजर पे या तावीज पे या जादू पे डाल देते हैं। ये एक सोच है, हो सकता है गलत हो या सही हो, लेकिन मैं कहता हूँ कि हम अपने रिस्क पे भी देखें, हम अपने अमाल को भी देखें। अभी आप देखें अक्सर हम आमिल के पास अच्छा, ये बात तो आपकी दुरुस्त है कि अपने अमाल को भी देखना चाहिए और अपने तरीक़ा रिस्क को भी देखना चाहिए, ये बात आपकी बिल्कुल बजा है। लेकिन ये बात के इस बात को डिनाई करती है कि नज़र की दुआ जो है वो मुस्तनद नहीं है? ये सवाल है जो कि आपको सोचना चाहिए। ये मैं बात आपसे इसलिए शायद अर्ज़ कर रहा हूँ कि हमारे बहुत से अकायद ऐसे होते हैं कि हमारे अकायद अपने उन मामलात को जो मुस्तनद हमारी ही मसालिक की किताबें हों उनमें भी अगर वो वाक़यात और रवायतें मौजूद हो तो हम उनको भी डिनाई कर देते हैं, जो कि मेरे ख्याल में इन्ना लिल्ला पढ़ने वाली बात है, क्योंकि शायद हमारे मसलक को वो कायदे नहीं लगते। इसलिए थोड़ा सा इससे आगे बढ़ के ज़रूर सोचना चाहिए। जो नज़र बद की दुआ ये तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुस्तनद रवायतों के अंदर मौजूद है, फिर उसके बारे में भी सोचना चाहिए। जी अस्सलाम वालेकुम कॉलर। जी शाहीन बेटा। जी शाहीन बेटा। हेलो हेलो जी जी वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। कुतुब साहब, मैं रावलपिंडी से बात कर रही हूँ। शाहीन जी मैं इस वक्त बहुत परेशान हूँ। मेरी छोटी सी दुकान थी, बिल्कुल खाली हो गई, उजड़ गई। मेरे बेटे मुझे छोड़ छाड़ के चले गए। आज मैं 3.5 से 4 लाख की कर्जदार भी हो गई। ऐसा लगता है कि पता नहीं जैसे मैं एक बंद गली में खड़ी हूँ और मुझे निकलने का कोई रास्ता नहीं मिल रहा। आपका शौहर कहाँ है बेटा? कुछ नजर नहीं आ रहा। आपका शौहर कहाँ है? बीमार भी हूँ, मैं बेहतर नहीं हूँ। 53 साल उम्र है मेरी। मेरी प्यारी बहन, आपके शौहर कहाँ है? मेरे शौहर वफात पा चुके, रोड एक्सीडेंट के। ओके, बेटों के नाम क्या है और उम्रें क्या है? बेटे माशाल्लाह सब जवान है, शादीशुदा है, बच्चों वाले हैं। अच्छा, ये नाम तो ना हुआ उनका कि वो बच्चों वाले हैं, नाम तो होगा ना कोई उनका। वाले हैं, एक का वकास है, एक का उस्मान है, एक का रिजवान है, एक का अवैस है। सारे चारों के चारों चले गए? हाँ जी। तो बहुएं अच्छी नहीं तुम्हारी या बेटे अच्छे नहीं तुम्हारे, या दोनों अच्छे नहीं? है बहुएं अच्छी नहीं, बेटे अच्छे नहीं, या दोनों अच्छे नहीं? क्यों छोड़ के चले गए तुम्हें? छोड़ के चले गए, मैं ही बुरी हूँ, मैं क्या कहूँ। नहीं ये देखो 54 इयर्स की एज में तो इस तरह कोसने वाली बात नहीं होती ना मेरी माँ। बात को तज्जिए के तौर पे देखो, ये नहीं बात कि अपने मुंह पे चपेड़े मारे। आपकी उम्र है, आपको अपनी उम्र का ही लिहाज करना है। मैं भी उसका अदब करता हूँ, सफ़ेद बालों की हया तो खुदा भी करता है। आपका कोई तज्जिया होगा ना कि 1 बेटा 2 बेटा 3 बेटा 4 बेटा, 1 बहू 2 बहू 3 बहू 4 बहू, कोई तो वजह होगी ना। जी कोई क्या वजह मेरी प्यारी बहन, ये बताओ। 8 लोग तुम्हें छोड़ के चले गए, क्यों? बेटा मैं क्या बताऊं, मुझे नहीं कुछ नहीं पता। छोटी सी दुकान मैंने घर में बैठक में डाल रखी है। आते हैं लेकिन माँ को कोई संभाल नहीं सकता। वो कहते हैं हम तुम्हारा बोझ ही बर्दाश्त नहीं कर सकते। बेटियां हैं तुम्हारी? बेटियां हैं तुम्हारी? बेटी
بیٹی ہے ایک, اس کی شادی کری تھی, وہ ڈیورس ہو گئی. وہ تمہارے ساتھ رہتی ہے؟ قرضے اٹھا تو کہ بچی کی شادی. اچھا, اگر تم پیچھے سے ٹی وی بند کر دو گی نا تو ہم بہت اچھی گفتگو کر سکیں گے. MQM کا گنڈا نکل آیا. چلو, یہ بیٹوں کی کارنامے ہے جس کی وجہ سے میری بچی کی زندگی خراب ہوئی. اچھا شاہین, مجھے ایک بات بتاؤ بڑی ایمانداری سے, یہ سارے فیصلے تمہارے تھے غلط یا کسی اور کے تھے کہ یہاں شادی کرنی ہے, بہویں یہ لے کر آنی ہے, مطلب بچوں کی تربیت کسی اور نے باہر سے آ کے کرنی تھی؟ مطلب یہ سب فیصلے زندگی میں کس نے کیے, شاہین نے کیے یا کسی اور نے کیے؟ نہیں, یہ 2 بچی کی شادی کا فیصلے میں 2 بیٹے میرے شامل تھے. اچھا, ایک کا سالہ تھا, ایک نے کیا کہتے ہیں حامی بربادی کی, امی اپنا کر دو. اچھا. شاہین, میں ادب کے ساتھ, بڑے ہی ادب کے ساتھ, ایک تو پہلے میں, کیونکہ سب بہنیں سب بچے سن رہے ہوتے ہیں نا, ایک اگر انسان اپنی زندگی میں عمر کے بڑھنے کے ساتھ بزرگی اپنے پہ قائم نہ کرے تو یہ زندگی ویسٹ ہے, ایبسولوٹلی ویسٹ ہے. یہ جو رومانویت ہوتی نا, یہ انسان کو مروا دیتی ہے. رومانویت اچھی لگتی ہے جب میں اسکول میں تھا, جب میں گورنمنٹ کالج میں تھا, چلو جب میں یونیورسٹی میں آ گیا, بس. اس کے بعد اگر فرض کیجئے کہ میں وہی گفتگو اور وہی غلطیاں پھر کرتا رہوں تو میرے پہ نہ کبھی جوانی آئے گی اور نہ کبھی بڑھاپا آئے گا. بڑھاپے کا تعلق عمر سے نہیں ہوتا, بڑھاپے کا تعلق رویے سے ہوتا ہے. اگر یہ سلسلہ ہماری ماؤں میں نہیں آ سکا اور وہ ابھی مطلب 54 ایئرز کی عمر میں بھی یہ کہیں کہ 5-8 اولادیں جو ہیں, بہویں اور بیٹے جو ہیں وہ ناکام ہوئے, بیٹی ڈیورس لے کے آ گئی, فیصلہ غلط ہوا, لیکن مجھے پتا نہیں ہے کیوں ہوا, تو سوچنا آپ نے. واپس آئیے, اپنے مہمانوں سے پوچھتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جب بزرگ خاتون ہو اور وہ 54 ایئرس کی ہو اور اس کے 4 بیٹے 4 بہویں چھوڑ کے چلی گئی ہوں, بیٹی جو ہے وہ ڈیورس لے کے گھر آ گئی ہو, مسئلہ تو بہت بڑا ہے. کیا اس مسئلے کو بھی نظر یا حسد نہیں کہیں گے؟ بالکل مسئلہ بہت بڑا ہے. اس ایک معاملہ انہوں نے پہلے بھی ڈسکس کیا کہ میری دکان تھی چھوٹی تھی, وہ بند ہو گئی ہے یا اس میں گاہک نہیں آتے, تو اس میں تو تھوڑا سا ہم خدشہ ظاہر کر سکتے ہیں کہ نظر اور حسد کا ضرور. مجھے نہیں پتا وہ کس علاقہ میں رہتی ہے, لیکن کیونکہ اس نے بتایا کہ چھوٹی سی دکان ہے وہ بھی بند ہو گئی ہے, تو پھر اس طبقے کے لوگ ضرور یقیناً کوئی نہ کوئی حسد کا ہے, ٹھیک ہے. لیکن اب جو بچوں کا, اولاد کا, یہ ان کے اپنے فعل ہیں, ٹھیک ہے, اور ان کے نظر سے نہیں ہوتا کہ بہو چھوڑ کے چلی جائے, یہ بد نظر نہیں ہو سکتی. بہو بہت اچھی ہے, آپ کے گھر سے زیادہ اچھی ہے, خوبصورت بہت ہے, بیٹا نکما ہے, آپ نظر لگ جائے اور بہو چھوڑ کے چلی جائے. بالکل نظر لگتی ہے, اور نظر کا اور حسد بھی ہو سکتا ہے لوگوں کو, لیکن معاملہ پیچھے وہ عجیب سا, سنگین سا ہے. ہو سکتا ہے 1-2 کو نظر بھی لگی ہوئی ہو اور 1-2 جو ہے وہ اپنے بدقسمتی سے چلے گئے ہوں. دکان پہ کیا پڑھنا چاہیے کہ رزق جاری ہو جائے؟ جی, یہ اپنی دکان میں جو ہے یہ کثرت کے ساتھ لا الہ الا هو المالک الحق المبین بیٹھ کر پڑھا کریں. دکان سے بھی پہلے یہ اللہ کی طرف رجوع کریں, توکل اللہ پہ آ جائیں. رازق اللہ ہے بے شک, کیونکہ وہ خالق ہے. ہمیں تغدو میں لگے رہنا چاہیے, لیکن کثرت سے یہ پوری اولاد کو سوچنے کی بجائے صرف اللہ کی طرف رجوع کر کے اور استغفار کثرت. ٹھیک ہو گیا. حضرت شاہ صاحب, ایک سوال آپ کی طرف جو ہے نا وہ ہدیہ کر رہا ہوں. اگر کالر ہیں تو میں بعد میں ان کی طرف جاتا ہوں. یہ میں نے 3 ممالک کے اندر جو ہے یہ دیکھا ہے. میں ابھی اس طرف کی بات کر رہا ہوں, ایسٹ کی طرف کی. رضوان بیٹا 1 منٹ ہے, میں سوال چھوڑ رہا ہوں, پھر بات کرتا ہوں, پھر آپ سے جواب لوں گا. لوگ صبح دکانیں کھولتے ہیں نا ایران میں, عراق میں یا ٹرکی میں, تو وہ سب سے پہلے اپنی دکان کے آگے کی جگہ ہے اس کو صاف کرتے ہیں اور پانی لگاتے ہیں. یہ آپ نے دیکھا ہوگا. میں نے ان سارے کاروبار کرنے والے کو سارا دن اپنی دکان میں کامیابی سے کام کرتے دیکھا ہے, تجربے یا آبزرویشن سے کہہ رہا ہوں. لیکن ترکی کے اندر ہی ایک ایسی چیز ملتی ہے جس کو کہ ہم ایولز آئے کہتے ہیں. وہ بلو کلر اور پھر اس کے اندر سرکلز لگے ہوئے ہیں اور اندر ایک دائرہ لگا ہوا ہے. آج کل تو اس کے ساتھ ایک پنجہ بھی لگا ہوا الٹے ہاتھ کا آتا ہے. یہ بد نظر کے طور پہ ہم استعمال کرتے ہیں. مجھے نہیں پتا کہ وہ کرتے ہیں کہ نہیں کرتے ہیں. تو یہ بد نظر ان کو کیوں نہیں لگتی, ہمیں کیوں لگتی ہے, جبکہ ہم وہ ایولز آئے جو ہے وہ دروازے پہ لٹکا بھی دیتے ہیں. میں پہلے کالر لے لوں, آپ نے جواب اس کا دینا. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میرا بیٹا. سر کیا حال ہے؟ خیریت؟ الحمدللہ الحمدللہ. شکر الحمدللہ. سر پہلے تو مجھے آپ سے بات کرنی ہے, مطلب آپ کا کیمرہ اگر آپ مطلب اس نمبر سے بعد میں مجھ سے اگر بات کروا لیں آپ کی
تو مہربانی ہوگی, احسان ہوگا. میرا مطلب 2 ایسے مسائل ہیں میرے چندہ میری جان, تیرا سوال کیا ہے؟ سوال سر ایسے ہیں کہ میں مطلب کر نہیں سکتا سب کے سامنے. میں تو اچھا میرے بیٹے نے فون پھر کیوں کیا مجھے یہ بتا. کسی کا حق تو مارا ہے نا تو نے, یہ جو تم نے ابھی 1.5 منٹ لیا کسی کا حق تو مرا ہوگا نا یار. نہیں کر سکتے تو ایک الگ بات ہے, لیکن کسی کا کے حق مارنا میرے خیال میں یہ زیادتی والی بات ہے یار. یہ نہ کیا کرو اس طرح کی بات. کیا وہ خاص طور پہ جب وہ کچھ کوئی کال کرتا ہے اور وہ سب سے پہلے کہتے ہیں تانو اللہ رسول دا واسطہ ہے میری گل سننا, فون نہ بند کرنا. ابھی تو میں نے فون اٹھایا ہی ہے. یہ بلیک میل کرنے والا جو انداز ہوتے ہیں نا یار, یہ بڑے نرم مزاج ہوتے ہیں. اس طرح نہیں کرنا چاہیے. آپ الفاظ کو بدل سکتے ہیں, چینج کر سکتے ہیں, ڈھکے چھپے الفاظ میں بات کر سکتے ہیں, لیکن اگر آپ کسی کا بھی پبلکلی ٹائم لے رہے ہیں تو آپ کو بات کرنی چاہیے تھی. حضور اقدس میرا سوال آپ کی طرف تھا. بلال صاحب, جس چیز کا آپ نے ذکر کیا نظر بٹو کے طور پہ, ایول آئی کے طور پہ لوگ استعمال کر رہے ہیں, اصل میں اس کا اسلام سے اور ہمارے کلچر سے کوئی تعلق نہیں ہے. ٹھیک, اس کا تعلق بالکل جو ہے نا وہ جادو سے. اگر آپ اس کو جادو سے, ہاں جی, آپ اگر ٹرکی جادو کو دیکھیں, یا ٹرکی ایک سیزن آیا ڈیبی اور السجین کے نام سے, نیٹ فلکس پہ آپ کو ملے گا, انٹرنیٹ پہ ملے گا. اس کے اندر باقاعدہ جادو کرتے ہوئے دکھایا گیا ہے, جادو کے لوازمات اس کے اندر آپ کو یہ نظر آئے گا. اور یہ اگر دیکھا جائے تو یہ ایک آنکھ ہے, ہاں جی, جس الٹے ہاتھ کا آپ نے ذکر کیا ہے, اس کے پینڈنٹ جویلری آ رہی ہے, اصل میں دجال کی آنکھ کو پروموٹ کر رہے ہیں. یہ ایک آنکھ کو, یہ دجال کی آنکھ ہے جو ہم نے گھروں کے آگے لٹکائی ہوئی ہے. ہاں جی ٹھیک ہے. اور اس کو ہم پہ شاباش دے نا پہلے ہمیں دیکھیں نا, پروموٹ کرنے کے لیے اس کے نیچے پھر کچھ قرآنی صورتوں کو بھی, آیت الکرسی وغیرہ یا چارے کل, وہ بھی اب لگانے شروع کر تاکہ اس کو مذہبی رنگ دیا جائے. یعنی کہ دجال کو بھی ہم جو ہے وہ امت میں لے کر آنا چاہ رہے ہیں, یوٹیلائز کر رہے ہیں نا. اصل میں ہمیں ہتھیار بنایا جا رہا ہے. دیکھیں نا, کالا ٹیکا لگایا جاتا تھا, جیسے ابھی آپ نے بات کی, کان کے پیچھے یا گال پہ لگا دیا جاتا تھا. اب وہ کالا ٹیکا انہوں نے بیچ میں رکھ کے پوری آنکھ بنائی ہے, اس کے گرد سفید جھلی ہے اور نیلے کے اندر ہے. ٹھیک ہے, اگر آپ اس کو غور سے دیکھو, اور آپ کو اس کے آنکھ بنے ہوئے بھی آج کل آپ کو اس کے پینڈنٹ اور جویلریز نظر آئیں گی. تو اس کا مطلب ہم نے دجال کی آنکھ کو اپنے ڈرائنگ روموں میں گھروں کی زینت بنایا ہوا ہے. بالکل, تو اس نے ایسے پھیلنا تھا نا, اس نے پھیلنا ہے, اور وہ اسی طریقے سے پھیلتا جا رہا ہے. آپ نے نا اسپیچ لیس کر دیا, میرے پاس کچھ نا بات نہیں ہے. کہ اب میں صرف لوگ سوچ رہا ہوں کہ وہ کون کون سے لوگ ہیں جن کے گھروں میں نے دیکھا ہے, اور وہ بڑے مذہبی لوگ ہیں. میں اصل میں نا لوگوں کو شعور نہیں ہوتا بلال صاحب, لوگ غور و فکر نہیں کرتے. اصل میں ضرورت مند دیوانہ ہوتا ہے, پریشانی میں ہوتے ہیں, جس نے جو چیز بتا دی ان کو, جہاں پہ جو چیز نظر آئی وہ اس کو یوٹیلائز کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے, میں نے خود امریکہ میں کتنے لوگوں کے گھروں سے یہ اتروایا ہے, بیڈ رومز میں سے اتروایا. بیک لائٹ بلو, وائٹ اینڈ دین ڈارک بلو. ہاں جی, اور یہ آپ اس میں سے اگر آپ دیکھ رہے ہیں آن سکرین, تو ان میں سے بہت سی آنکھیں جو یہ چیزیں ہیں, یہ ایک آنکھ کی صورت میں بھی ہیں, وہ گول کی صورت میں بھی ہیں, اور ایک پوری آنکھ کی پتلی کی صورت میں بھی, اور آئے کی صورت میں بھی, دونوں میں بھی ہے. یہ ڈیولز آئے ہے, اور ڈیول آئے کا آپ نے فرمایا کہ یہ دجال کی آنکھ ہے. اور یہ آنکھ آپ کو اور بھی کئی جگہوں پہ نظر آتی ہے, جیسے کہ آپ کو بڑی محبتیں ہیں, اس کا میں ذکر نہیں کروں گا. لیکن یہ آپ نے اگر اپنے ڈرائنگ رومز میں چاندی سونے میں بھی لگائے ہوئے ہیں تو آپ کو اس پہ احتیاط کرنی چاہیے. اس سے کوئی فائدہ ہوتا ہے لٹکانے سے؟ دیکھیں نا, اب جب شیطان ہے اس نے انسان کو گمراہ کرنا ہے, اس نے فائدہ تو دینا ہے اپنی طرف لگانے کے لیے. واہ, اس نے فائدہ تو دینا ہے. شیطان کی گمراہی لے رہے ہیں تو پھر فائدہ تو ہوگا. تو اس نے فائدہ دینا ہے آپ کو, وہ وقتی فائدہ ہے, وہ وقتی فائدہ ہے. اس میں آپ کا ایمان خراب ہو رہا ہے. اس کی اصل اس کا ٹارگٹ یہ ہے کہ وہ آپ کا ایمان خراب کرے, آپ کو اللہ سے ہٹا کے اپنی طرف لگا لے. واہ, ٹھیک ہے, تو یہ دجال اور دجالیت کو, ایک آنکھ کو جو اس کا نشان ہے, اس کو پروموٹ کرنے کے لیے سازشیں کی جا رہی ہیں. یہ چیزیں ہم لوگوں میں پروموٹ کی. اس کا مذہب سے کوئی تعلق نہیں, ان کا مذہب سے شریعت سے کوئی تعلق نہیں. جہاں تک آپ نے بات کی کہ دکان کی صفائی کر کے اور پانی چھڑکتے تھے, اس کے ساتھ ساتھ کچھ لوگ لوبان یا ہرمل کی دھونی بھی دیتے ہیں صبح کے ٹائم بھی, سعودی عربیہ میں, اور شام کے ٹائم بھی. تو یہ باعث برکت ہے. انہوں نے سنتوں کو زندہ رکھا ہے. ایک تو صفائی نصف ایمان ہے بلال صاحب, صفائی نصف ایمان ہے. دوسرا خوشبو آپ سرکار کی سنت ہے. ٹھیک ہے, وہ خوشبو کو زیادہ سے زیادہ استعمال کرتے ہیں, اور اللہ برکت ڈال دیتا ہے. اللہ برکت ڈال دیتا ہے. وہ سوچنے والے دماغ جو ہیں وہ ظاہر ہے بڑے قابل ہوتے ہیں, میرے سے زیادہ قابلیت ہوتی ہے ان کے اندر. تو وہ ابھی چند دن ہی پہلے ایک بہت زیادہ قابل اور پڑھے لکھے شخص نے پوچھا کہ یار یہ جو آپ امام مہدی کا ذکر کرتے ہیں کہ وہ غائب میں ہیں اور وہ آئیں گے, تو امام مہدی تو غائب میں ہیں, تو آپ اپنے مسائل ان کے سامنے کیسے رکھ سکتے ہیں؟ بات جو ہے یہ بڑی قابل غور تھی شاہ صاحب.
بڑی قابل غور تھی. تو میں بڑے ادب کے ساتھ میں نے ان کو کہا, میں نے کہا حضور اقدس یہ بتائیے شیطان بھی تو حاضر نہیں ہے نا, وہ بھی غائب میں ہے, تو جب شیطان اپنا عمل اور آپ پہ وسوسہ ڈال سکتا ہے تو امام کو آپ یا بخش دیں یا آپ اپنے سوال کو واپس لے لیں. یہ باتیں کہنے اور کرنے والی بالکل اور ہوتی ہیں, اور جب آپ تھوڑا سا باعث سے باہر نکل کے دیکھیں تو میرے خیال میں ان چیزوں سے احتیاط کرنی چاہیے. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کوئی شخص خوبصورت ہو اور اس کو نظر لگ جائے, ایسا ہوتا ہے؟ کبھی ایسا نہیں ہوتا, ہمیشہ ہی ایسا دیکھا ہے. کبھی ایسا ہو سکتا ہے کہ ایک شخص جو ہے وہ ظاہراً اتنا خوبصورت نہ ہو اور اس کو نظر لگ جائے؟ بالکل, اس کے خصائل خوبصورت ہو سکتے ہیں, اور ضروری یہ جو نظر ہوتی ہے یہ صرف اور صرف کردار پر لگتی ہے, صرف اور صرف خوبصورتی پر نہیں لگتی. یہ بات دیکھیں اس کے کامیابی میں لگتی ہے, اور نظر لگتی کب ہے؟ جب کسی کے پاس کوئی چیز ہوتی ہے تو ہمارے اندر وہ چیز حاصل کرنے کا لالچ پیدا ہو جائے. یہاں پر اگر ہم صرف یہی سوچ لیں کہ افریقن ایک شخص تھا, میں اس کا کل پڑھ رہی تھی, اس نے کہا بہت بلیک رنگ کا, اس نے کہا کہ مجھے جب میں وائٹ لوگ دیکھتا تھا تو میرے دل میں خیال پیدا ہوتا تھا, بلکہ ایک حسرت ہوتی تھی کہ کاش میں بھی سفید رنگ کا ہوتا. اور جب میں نے قرآن میں یہ آیت پڑھی کہ جس کو اللہ جیسا پسند کرتا ہے ویسا ماں کے پیٹ میں بناتا ہے, تو وہ کہتا ہے کہ میں روزانہ صبح اٹھ کے خوش ہوتا ہوں اور مجھے یہ اپنا کلر کہ مجھے یہ اپنا کلر پسند آ گیا کہ اللہ نے مجھے ایسے پسند کیا اور میں اپنا عاشق ہوں. کیا بات ہے. چھوٹے سے وقفے جاؤں گا, میرے خیال میں اس میں ایک بات ضرور شامل کر لیجیے گا کہ جتنے بھی لوگ جو ہیں وہ اس طرح کی بات کبھی سوچتے بھی ہوں گے تو ان کو شاید ایک بات پہ سوچنا چاہیے کہ اللہ کے رسول کے عاشق جو ہے نا, یہ جب ہم کہتے ہیں نا کہ ضرورت انسان کو اپنی ضرورت کا انسان عاشق بن جاتا ہے, ضرورت کے آپ محتاج ہیں لیکن عاشق آپ کو اللہ کے نبی کا ہونا چاہیے. چاہے آپ غلام ہوں, چاہے آزاد ہوں, چاہے آپ گورے ہوں, چاہے آپ کالے ہوں, اللہ اگر آپ کو عزت دینا چاہتا ہے تو آپ کو وہ خانہ کعبہ پہ چڑھا کے اللہ اکبر کی اذان جو ہے وہ دلوا سکتا ہے. یہ ہے میرے نبی کا زمانہ اور یہ ہے وہ کردار جو کہ میرے کالے کملی والے کی ہے. وقفہ لیجیے, واپس آتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ دیتا ہمارے ساتھ ہیں کالر جناب, اللہ دیتا پہلے آپ سے بات کر لیں پھر ادھر چلتے ہیں. جی اللہ دیتا, السلام علیکم بیٹا. سر اللہ آپ کو سلام رکھے, آپ کا پروگرام بہت ہی اچھا جا رہا ہے اور میں بڑے عرصے سے آپ کا پروگرام یہ سن رہا ہوں, لیکن یہ زندگی کہ میں نے کام کیا اور اللہ کا شکر مل بھی گئی ہے, اور پھر یہی ہے کہ آپ کے پروگرام میں بہت فین ہوں. دوسرا سر میں آپ سے بس دعا ہی کرنا چاہتا ہوں کیونکہ آپ ماشاء اللہ زیادتوں کے لیے ہیں. اللہ تمہیں خوش رکھے, سلامت رکھے اور ایمان کے ساتھ رکھے اور ہدایت کے ساتھ رکھے, اور اللہ تعالیٰ تمہارے دل کی مرادیں جو ہیں اللہ تعالیٰ ان کو بھی دعا سمجھ کے قبول فرمائے انشاءاللہ تعالیٰ. یہ بات تمہاری بالکل درست ہے کہ جو برکات ہوتی ہے نا انسان کی, وہ لب و لہجے میں ہو, صحت میں ہو, رزق میں ہو, جسم میں بھی ہو, یہ ان وسیلوں سے ہی ملتی ہیں. اگر کسی کا یہ گمان ہے کہ وہ اس کا اپنا کارنامہ ہے تو میرے خیال میں اس سے بڑا جاہل مطلق جو ہے وہ شاید فرعون بھی نہ ہو. یہ میں طنزاً کہہ رہا ہوں تمہیں, اس لیے اپنی دعاؤں میں مجھے بھی شامل رکھنا. یہ جو جملہ ہے نا مجھے بڑا خوبصورت لگتا ہے, التماس دعا, التماس دعا. یہ ایک دوسرے کا حق ہے, ایک دوسرے کی مسلمان کی دوسرے مسلمان کی گردن پر. اللہ تعالیٰ تمہیں بھی سلامت رکھے, تمہارے گھر والوں کو, تمہاری اولاد کو سلامت رکھے اور ان کو ہدایت دے اور وہ اپنے ماں باپ کے لیے نیک اولاد بنے. آمین ثم آمین یا رب العالمین. حضور اقدس ہمیں نظر بھی لگتی ہے, ہم سے حسد بھی ہوتا ہے. اب آپ ویسٹ میں جائیں, گورے ہم سے زیادہ خوبصورت بھی ہوتے ہیں ظاہراً, اور زیادہ کامیاب بھی ہوتے ہیں, زیادہ ہیپی بھی ہوتے ہیں, زیادہ ویکیشنز بھی انجوائے کرتے ہیں, زیادہ بیچوں پہ بھی جاتے ہیں, زیادہ شامیں بھی اچھی رنگین گزارتے ہیں. یہ ان کو نظریں کیوں نہیں لگتی؟ یہ آپ کو کس نے کہہ دیا کہ گوروں کے عقائد کے مطابق نظر نہیں لگتی؟ اچھا لگتی ہے, بلکہ یہاں پہ میرے ذہن میں ایک خوبصورت ایگزامپل آئی. 24 جون 1981 ٹائمز آف انڈیا, اس کا ایک آرٹیکل جس میں 40 دن نماز نہیں ہونی جس میں اس کا آپ نے نام لیا ملک کا. صدر رونالڈ ریگن کے ایک فرینڈ سیلر لکھتے ہیں کہ رونالڈ ریگن جو تھے وہ اپنے پاس ایک سونے کی نال رکھا کرتے تھے چھوٹی سی, تاکہ انہیں نظر نہ لگے, وہ حادثات سے محفوظ رہیں. جب 1981 کے اندر ان پر حملہ ہوا اور اس میں وہ بچ گئے رونالڈ ریگن, تو ان کا یہ عقیدہ اور یہ سوچ تھی کہ اس نے مجھے بتایا ہے. اور اسی طرح امریکہ میں یا دیگر سٹار آف سولومن جسے ہم کہتے ہیں, وہ ستارہ 6 کونوں والا ستارہ, وہ اسے اپنے پاس رکھتے ہیں بہت سے لوگ تاکہ نظر بد سے
बच सकें। और अच्छा, वो स्टार ऑफ सोलोमन रखते हैं तो हम जूता क्यों लटकाते हैं? ठीक है, अब ये कल्चरल डोमेन्स की बातें सुन लीजिए। अच्छा, अगर हम स्टार ऑफ सोलोमन लटकाएं तो हो कोड़ियां सकता रखते है। हैं, अरब कोड़ियां रखते हैं जिसे हम कोड़ी कहते हैं, जी, सिप्पी कहते हैं, सिप्पी छोटी सी, सिप्पी, हाँ। ठीक है, वो रखते हैं। ये कल्चरल डोमेन्स की बातें हैं, लेकिन इस्लाम का इसके साथ ताल्लुक नहीं। इस्लाम ने तो सीधी सी बात कही है, औज़ु बिकलिमातिल्लाहि ताम्माति मिन कुल्लि शैतानिन व हम्मा व मिन कुल्लि ऐनिन लाम्मा। कुरान ने तो सीधा बात कहा कि अल्लाह मैं तेरी पनाह में आता हूँ शैतान से और नजर बद से। तो फिर ये जो स्टार ऑफ सोलोमन है, जूती ये है उनके या अकायद है। मैं अपने अकायद की बात कर रहा हूँ, क्योंकि शुरू में आपने एक जुमला बोला था कि जनाब हर शख्स जो है वो अपने नजरियात के मुताबिक, अपने मसलक के अकायद के मुताबिक बात कर रहा है, लेकिन बुखारी शरीफ में कोई अकायद वाली बात नहीं मैं बात कर रहा हूँ। ठीक बात। मैं आपके पास अभी आता हूँ, लेकिन एक नायला है हमारे साथ कॉलर, उनसे बात कर लूँ। जी नायला, अस्सलाम वालेकुम बेटा। जी वालेकुम अस्सलाम। जी मेरा पुत्र। भाई साहब मैं 6 साल से बीमार हूँ। 6 साल से? अच्छा। उनका रसोलियों का ऑपरेशन हुआ है, फिर मुझे जॉइंट्स की प्रॉब्लम हो गई। डॉक्टर साहब, भाई साहब मैं दवाइयाँ खा रही हूँ तो मुझे फर्क है, मैं दवाई नहीं खा रही मुझे कोई फर्क नहीं है। ठीक हो गया? तो दवाइयाँ बहुत, मैं लाखों रुपए का इलाज करवा चुकी हूँ। मुझे हेपेटाइटिस भी है, उसका भी इलाज करवाया था, वो भी मेरी खैर अच्छी रिपोर्ट्स आई थी। अच्छा नायला, एक बात जो है ना वो सीने पे हाथ रख के तुम बताओ, ये बताओ कि तुम्हें अपने बचपन की सबसे पहली याद कौन सी है? कितनी उम्र से है? कोई बात याद? हाँ, कोई भी बात अपने बचपन की। किस क्लास की याद है? नर्सरी की, पहली की, दूसरी की? कब तक की याददाश्त है तुम्हारी? याददाश्त तो मेरी है, नर्सरी तक भी है। ये मुमकिन है कि तुम अपनी याददाश्त को छोड़ दो? जी जी, ये मुमकिन है? कोई ऐसी खास बातें मुझे वैसे याद कोई नहीं है। कभी ये कोई स्कूल के मामले की कोई याद आ जाए तो एक अलग। ये जो कभी कभार वाली बातें हैं ना, इनको छोड़ दो, और वहां से नर्सरी से लेके ना आज तक और अभी तक के जितने मामलात हैं ना, दिल में अहद कर लो कि मैंने सबको अल्लाह के लिए माफ़ किया, फॉरगिव किया, और फिर मैंने फॉरगेट किया। जी। इसके बाद करनी है तुमने अपने लिए सेहत की दुआ, और जो काम तुमने करना है वो तुम जो खा रही हो वो पेन किलर्स है। इसके अलावा वो पेन किलर खाओगी तो इलाज होगा, वरना वो नहीं होगा। अर्थराइटिस का इलाज किसी अच्छे तबीब से तुम्हें करवाना चाहिए। रसौली जो तुम कह रही हो ये तुम्हारा सिस्टिक ओवरी का प्रॉब्लम है, और तुम्हें हार्मोन्स का हमेशा से इशू था और है। लेकिन अगर तुम अपनी ज़िंदगी में से गंदम निकाल दोगी तो तुम्हें अंदाज़ा होगा कि घुटनों की दर्द जाएगी तो नहीं, लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा, और वो बेहतरी का फ़र्क होगा। जो पढ़ने के लिए तुम्हें चाहिए वो बुनियादी तौर पे लाहौल की तस्बीह चाहिए, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, और आयत करीमा, और अगर हो सके तो अपने दोनों हाथ अपने जिस्म पे रख के पढ़ा करो। ये एनर्जी का साइकिल बनता है जो कि बहुत ही ज़्यादा, ये रैकी भी है और मैंने अजीम साहब से सीखी थी। ये करने की कोशिश करो। अगर इस पे कोई राय देना चाहे तो मैं पहले सवाल पूछ लूँ, फिर मैं राय लेता हूँ। हुजूर अक़दस ये इन्होंने फरमाया कि कोई सिप्पी रखता है, कोई स्टार ऑफ सोलोमन रखता है, कोई जूती लटका लेता है, ये सारों के ऊपर फिर अफेक्ट भी तो हो रहा होता है ना, वो नजर नहीं भी लगती। तो इसके पीछे कोई तो साइंस होगी ना, वो क्यों नहीं फिर लगती? देखिए, नज़र जो लगना है ना, वो उसको आप टेक्निकली समझें क्या है। फॉर एग्जांपल कोई शख्स बड़ा खूबसूरत आया है, ठीक है, उसे मैंने देखा है माशाल्लाह के बगैर, या उसे हसरत की निगाह से देखा या हसद की निगाह से, तो क्या होगा, मेरा जो हमजाद है ना, मेरा हमजाद उसके हमजाद के साथ इंटरेक्शन करेगा। अच्छा। ठीक है, उसको लग जाएगी नज़र, वो डिस्टर्ब होगा, हो सकता है जल जाए, कपड़े ख़राब हो जाए, गिर जाए, कोई चोट लग जाए, सर दर्द शुरू हो जाए, कुछ भी हो जाए। अच्छा, अगर वो मुसलमान है जी, तो वो अपना जो हमारे अस्कार है, जो भी मुफ्ती चिश्ती साहब ने भी पढ़ा, आपने भी बताई एक तस्बीह, जो भी अस्कार है वो पढ़ के जब अपने ऊपर दम करेगा ना, तो हमजाद की जो आपस की छेड़खानी है ना, वो ख़त्म हो जाएगी, वो नॉर्मल हो जाएगा। अब यही फंक्शन काले धागे का भी है, काले टीके का भी है, और जैसे चिश्ती साहब ने बताया कि जी वो यहूदी हाथ में बांध लेते गले में, हाँ जी, गले में स्टार्स ऑफ सोलोमन, स्टार्स ऑफ डेविड पहनते हैं, इस तरह की जो चीज़ें पहनते हैं, ये सब चीज़ें उनके अकायद पे डिपेंड करती हैं। हमें तो इस्लाम के मुताबिक, शरीयत के मुताबिक हमने जो पढ़ा है, हमारा अकीदा कि हमें आप सरकार से मंसूब जितनी भी अहादीस हैं, दुआएं हैं, उनसे हमें शिफा मिलती है, हमें उससे मिल जाती है। ये बताइए कि कैसे मैं उन लोगों की शनाख्त करूं कि ये वो लोग हैं जिनकी नज़र जो है वो बद है? कोई शनाख्त होती है ऐसी? जी बिल्कुल। देखिए जी, कुरान से लेके चलती हूँ। कुल आऊज़ु बिरब्बिल फलक। अल्लाह तबारक व तआला कुरान मजीद फुरक़ान हमीद में इरशाद फरमाते हैं कि इसका तर्जुमा बता दूं कि मैं पनाह मांगता हूँ सुबह के रब की, कुल आऊज़ु बिरब्बिल फलक मिन शर्रि मा खलक। अब यहाँ पर खलक से ये इसका सीगा निकलता है मखलूक की तरफ, कि मखलूक की बुराई से। अब देखें जी, यहाँ पर एक चीज़ तो वाज़ेह हो गई कि मखलूक में ऐसी जहाँ पर ईमानदारी है वहाँ पर नाइंसाफ़ी भी मौजूद है, जहाँ पर जो है वो लालच भी इसमें मौजूद है, हसरत भी इसमें मौजूद है, नज़र भी
भी इसमें मौजूद है, मिन शर्रि मा खलक व इज़ा गासिक़िन, कुल औज़ु बिरब्बिल फलक मिन शर्रि मा खलक व मिन शर्रि गासिक़िन इज़ा वक़ब। अब वो बात जो आपने मुझसे पूछी थी कि अगली आयत का तर्जुमा ये है कि अंधेरी रात से जब वो आ जाए, यानी कि अंधेरी रात में शर भी ज़्यादा फैलता है। और इंसानों के हज़रत अली करमुल्लाह वजहू फरमाते हैं कि रात को मगरिब से पहले घर वापस चले जाओ, क्योंकि रात को शयातीन का मैदान बन जाती हैं ये चीज़ें, और इंसानों में दाखिल होकर ये नज़रें बद लगाती हैं। इसकी तशरीह जो है अलामात बताई गई हैं कि कौन से लोग हैं जिनकी नज़रें बद लग सकती है, वो सूरतुन नास है। मिन शर्रि नफ़ासाति फिल उक़द, और फिर आगे पनाह मांगी गई उनसे जो कि गिरोहों में फूंक मारने वाली हैं। अब यहाँ पर जो पहलू में उजागर गिराह लगाने वाली, हाँ जी, गिरोहों में उन्हें कहा गया। अच्छा, अब वो औरतों की मैं बात करना चाहती हूँ। यहाँ पर जो है ना वो ज़्यादातर औरतों का सीग़ा मुअन्नस को कायम किया गया है, वो इसलिए कि ज़्यादा हसद और नज़र जो है वो औरतों में पाई जाती है। औरतों की नज़र भी ज़्यादा शदीद होती है और हसद भी, मैं कह रही हूँ, ये मैं कह रही हूँ, और कुरान की तर्जुमा तफसीर को पढ़ के अपना एक इमाम कर्तबी ने लिखा है कि इसके तर्जुमे औरतों से दूर नहीं है। नहीं, देखिए जन्नत मैं बता, अगर मैं अपना वो जन्नत में औरतें ज्यादा हैं क्योंकि दोज़ख में ज्यादा है, क्योंकि वो नाशुक्री हैं, ये बुखारी शरीफ है। हसद में ज्यादा हसद करने की वजह से होंगी। आप एक जुमला कह दीजिए, वक्त बिल्कुल खत्म हो गया। औरतों के लिए ही नहीं है, नजर कोई भी लगा सकता है, नजर कोई भी लगा सकता है। इंतहाई ममनून, ये गुफ्तगू हम जारी रखेंगे क्योंकि ये बात अभी किसी नतीजे पे पहुंची नहीं है, पहुंची नहीं है। बहुत शुक्रिया मेरे तमाम मेहमानों का। इमाम अली करमल्ला जो हैं हज़रत अबू बकर सद्दीक़ और हज़रत उमर फ़ारूक के साथ वो जा रहे हैं, और रास्ते में जाते हुए रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शाह साहब जो जूती है वो टूट गई, तो आपने इमाम अली करमल्ला को कही कि ये जूती जो है इसको गाड़ दो। ये जूती देकर इमाम अली करमल्ला उसको गाड़ने लग गए, और बाकी जो साहब हैं और रसूल पाक के वो आगे चले गए। वहाँ खड़े होकर रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं साहब से, कहा कि इस वक्त जो हम हैं वो तलवार उठा रहे हैं कुफ़ार के ख़िलाफ़, जो इस्लाम को नहीं मानता उसके ख़िलाफ़। एक वक्त आएगा कि तुम में से एक शख्स ऐसा होगा जो दीन के अंदर रहते हुए तलवार उठाएगा उन लोगों में जो होंगे तो दीनदार। लेकिन अगला जुमला मैं नहीं कहता। हज़रत अबू बकर और उमर ख़त्ताब पूछते हैं, या रसूलल्लाह क्या वो हम हैं? कहा नहीं, वो जो मेरी जूती को इस वक्त गाड़ रहा है। खुदा करे कि हम हमेशा जूतियाँ जोड़ने वालों में से रहें। सुभान अल्लाह।